شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں بزم علماء سجی ہوئی ہے۔ ہم آج رزق حلال اور مال تجارت پر بات کر رہے ہیں۔ حرام مال کی مذمت مفتی صاحب احادیث مبارکہ میں کیا آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، میں دونوں کو جوڑ کر کہوں گا کہ حلال کتنا ضروری ہے اور حرام کتنا اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور کس درجے پر یہ حرام ہے۔ دیکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی انبیاء تشریف لائے نا سلمان بھائی، سب کے مقاصد اعلیٰ میں سے ایک اعلیٰ مقصد قصب حلال کی رہنمائی کرنا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو آپ کے اور مقاصد اعلیٰ میں سے ایک اعلیٰ مقصد یہ تھا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ محبوب ہمارا جو ہے، جو ہمارا نبی تمہارے پاس آیا ہے، کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جب بندہ کہیں پر ہوتا ہے نا تو بندے کو اپنی اولاد کی، اپنوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں تو آپ کا بچہ یعنی کسی خطرناک جگہ پر جا رہے ہیں یا کوئی نقصان دہ چیز کے پاس جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے کس کو روکیں گے؟ جو آپ کا اپنا بچہ ہوگا، جو اپنا قریبی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے کو روکیں تو اس کے ماں باپ برا مان جائیں کہ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، لیکن اپنے بچے کو فوراً روکیں گے۔ اچھا، بچہ روتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو منع کرتے ہیں بچے کے رونے کے باوجود، تو یہ نفرت نہیں، یہ محبت ہے۔ اگرچہ وہ بچہ رو رہا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز دیکھنی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، لیکن ماں کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو ماں اس کو نہیں دیتی۔ تو یہ ماں کی بچے سے محبت ہے، بچہ بھلے روئے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کڑوی دوا نہیں پی جاتی، ڈاکٹر دیتا ہے صحت کے لیے جو ہے وہ نفع بخش ہوتی ہے نا، وہ لینی پڑتی ہے چاہے وہ اچھی لگے نہ لگے۔ تو اسی طریقے سے بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے امتی، چونکہ یہ میرے بندے ہیں، میرے کہلاتے ہیں، کہ ان کے وجود میں کوئی حرام چیز نہ جائے، کوئی ناپاک چیز نہ جائے۔ یہ خود بھی پاک ہیں، مسلمان ہیں، خود بھی مومن ہیں، پاکیزہ ہیں، تو ان کے باطن میں، ان کے منہوں میں، ان کے وجودوں میں وہ خوراک جانی چاہیے جو پاکیزہ ہے، جو پاک ہے، وہ جو طیبات ہے، وہ خوراک نہیں جانی چاہیے جو ناپاک ہو۔ اسلام دیکھیں، عام طور پر جتنی بھی ادیان ہیں وہاں پر کوئی اتنا تصور ہمیں نہیں ملتا۔ اچھا، ایک چیز یعنی مثال کے طور پر خنزیر ہے، شراب ہے، یہ تو ہے ہی حرام ہے، یا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ہی حرام ہے، یہ تو حرام ہے، بالکل ہی اجتناب کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز حلال ہے، بظاہر طیب ہے، لیکن اس کے ریسورسز پیچھے سے حرام ہے۔ کوئی نہ کوئی اسلام اس پر بھی قدغن لگاتا ہے، بالکل صحیح، کہ یہ جھوٹ سے یا تم نے رشوت سے، سود سے، بلیک مارکیٹنگ سے، غصب کے ذریعے اس کو حاصل کیا ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ چیز پاکیزہ ہے، طیب ہے، لیکن آپ کے لیے کھانا حرام ہے، حلال نہیں، اس لیے کہ اس کے پس منظر میں جو ریسورسز شامل ہیں وہ حرام ذرائع کے ہیں۔ اتنا کسی اور دین نے خیال نہیں کیا جتنے دین اسلام نے خیال کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں قرآن کریم میں بارہا مقامات پر حرام سے اجتناب کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد، فرمایا کہ جنت میں وہ وجود، وہ جسم داخل نہیں ہوگا،
غذی بالحرام کہ جس نے حرام غذا لی ہوگی وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. حرام کا ایک لقمہ لیا جائے تو فرمایا کہ 40 دن تک عبادات قبول نہیں کی جاتی. آج سائنس قبلہ علامہ صاحب آج سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ آپ جو چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو اس کا اثر 40 دن تک آپ کے وجود میں رہتا ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے تقریباً کم و بیش 1450 برس پہلے یہ فرما دیا کہ جو لقمہ حرام لقمہ لیتا ہے تو فرمایا کہ 40 دن تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی تا وقت کہ توبہ نہ کر لے. توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات زائل فرماتا ہے. تیسری انتہائی اہم بات کہ بلیک مارکیٹنگ ہے کچھ بھی ہے، کمائے جاؤ اور پھر اس کے بعد مساجد میں دیے جاؤ، مدارس میں دیے جاؤ اور پھر جو ہے نا وہ حج کیے جاؤ، طواف کیے جاؤ، عمرے کیے جاؤ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارا جو بلیک پیسہ ہے نا، بلیک منی وائٹ ہو گئی ہے. یہ آپ کی بڑی خام خیالی ہے. صحیح بات ہے. یہ آپ دنیا میں کہیں کر سکتے خود ہیں، بھی بلیک ہوتے جا رہے ہیں آپ. صحیح بات. دنیا میں بلیک کو وائٹ کرنے کا جی دنیا میں آپ کر سکتے ہیں، کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دھوکہ دہی نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے. اور فرمایا کہ وہ ناپاک چیز قبول نہیں فرماتا، جب پاک ہے تو پاک چیز قبول فرماتا ہے. تو اب آپ کی روپیوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بلیک ہے. آپ کسی کو بیوقوف بنا لیں، کسی امام مسجد کو بیوقوف بنا لیں، کسی عالم دین کو آپ کچھ نہ کچھ کہہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. تو جو چیز حرام کمائی کی ہے تو وہ چیز قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں کی جاتی. اور اس طریقے سے آپ اپنا بلیک پیسہ، بلیک منی اور وائٹ منی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. بلکہ ایک شعر عرض کر دوں کہ کیسا ہی پیدا کر لے طاعت کا کمال، دن رات رہے تجھے ذکر و محبت کا خیال. کچھ فائدہ نہ ہو احسن ایسی محبت سے، کھانے کے لیے گر نہ ہو رزق حلال. کیا کہنے، سبحان اللہ. جی اللہ بات کر رہا تھا کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ دنیا کے اندر سکیمز نکلتی ہیں کہ بھائی بلیک کو وائٹ کرا لو، وائٹ کرا لو، وائٹ کرا لو. اسلام کے اندر کوئی سکیم نہیں ہے، کسی طور پر بلیک وائٹ نہیں ہو سکتا. بلیک بلیک ہے اور وائٹ وائٹ ہے. آپ کو وائٹ ہی کمانا پڑے گا اور وہی اللہ کے نام پر دینا. اچھا بلیک ہارٹ تو وائٹ ہو سکتا ہے، دل تو سیاہ دل جو ہے لیکن یہ مال بھی کمایا مال نہیں ہو سکتا. اچھا خیر علامہ صاحب آپ سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو شراب نوشی کے حوالے سے اور دوسرا جوئے کے حوالے سے ہمارے ہاں تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان ہے. جبکہ شدید مذمت آئی، شراب کو واضح طور پہ کہہ دیا گیا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور پھر جوئے کو بھی حرام کر دیا گیا. تو ان دونوں کے حوالے سے ارشاد فرمائیے قرآن و سنت کی روشنی. یہ بہت اچھا کیا آپ نے دونوں کو ملا کے پوچھ دیا، چونکہ قرآن مجید کے اندر بھی دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. بالکل صحیح. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اول ترین جو احکامات آئے اس کے اندر یہی فرمایا کہ اس کے اندر کچھ منفعت بھی ہے لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو نفع ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے شراب کے حوالے سے. پھر ایک وقت آیا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کی حالت میں شراب کے قریب نہ جاؤ. پھر ایک وقت آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے اور جتنی غلط قسم کی چیزیں ہیں ان کو بالکل حرام قرار دیا. پھر جو ہے دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. فرمایا کہ یہ شراب، جوا، یہ پانسے، یہ جتنی غلط قسم کی چیزیں ہیں فرمایا یہ رجس ہیں، ایک فرمایا عمل شیطان ہے، تیسرا فرمایا فاجتنبوه، ان سے بچو. یہ امر آ گیا، حکم آ گیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب کسی اعتبار سے کوئی کنسیشن، کوئی رعایت، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. سلمان بات یہ ہے، یہ تو قرآن کا حکم آ گیا. اب اگر سوسائٹی میں ہم تھوڑا سا اتر جائیں، سوسائٹی کے اندر آج صورتحال یہ ہے کہ نوجوان بچے جو ہے وہ جوئے کے اندر لگے ہوئے.
بچے گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں اور کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہاں سے چل رہا ہوتا ہے، شرط لگا لیتے ہیں، شرط لگا لیتے ہیں۔ چلو جی فقہائے کرام نے 5,000 فرمایا، فقہائے کرام نے فرمایا کہ وہاں سے بنیاد پڑتی ہے۔ صحیح بات، دیکھیں بچہ پہلے انڈا چوری کرتا ہے، صحیح بات، 1 روپیہ چوری کرتا ہے، ڈاکو ایک دم تو نہیں بن جاتا، صحیح بات، ہے جی، نورا ڈاکو تو بنتا ہے، پہلے یہاں سے شروع کرتا ہے۔ حوصلہ افزائی کہا ہوگی کہ وہاں سے آپ اس کو روکیں۔ تو آج چھوٹے چھوٹے بچے یہ چاہتے ہیں کہ یار کوئی کام کروں میں، کوئی ایسا سٹا لگاؤں، کوئی ایسا جوا لگاؤں، کوئی ایسی چیز کروں کہ راتوں رات میرے پاس پیسے آ جائیں، اور اس نے ہماری نسل کو سٹرگل سے، محنت سے، ہر چیز سے تباہ کر شارٹ کے کٹ کی طرف لگا جوئے کی طرف لگا دیا۔ اور پھر اس پر بڑے بڑے، تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو مجھے اتنی معلومات نہیں، آپ دنیا کی زیادہ معلومات رکھتے ہیں، آپ نہیں حضرت، آپ دیکھیں نا، انگلینڈ بھی جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، نہیں، جو دنیاوی ایک معلومات ہے نا، وہ آپ کے پاس زیادہ ہے۔ نہیں آپ کے پاس زیادہ حضرت، عالم کہ تو آپ ہی ہیں۔ میچوں پر سٹے لگتے ہیں، میں طفل مکتب دوسری آدمی چیزوں پر سٹے لگتے ہیں، اور تباہی بربادی قوم کی اور ملت کی کر دی گئی ہے۔ تو جوئے سے بالکل منع کیا۔ شراب کو ام الخبائث کہا ہے، فرمایا کہ یہ شراب جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے، اس کو نہ ماں کی عزت کا پتہ ہوتا ہے، نہ بہن کی عزت کا اپنے حواس میں ہی نہیں ہوگا، اپنے حواس ہی کے اندر کیا نہیں ہوتا کچھ نہ کرے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بالکل تباہ و برباد، بہت اچھی توجہ دے رہے ہیں، طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ شراب آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہو گئی، ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ غیر مسلموں کے نام پر جو ہے پرمٹ لے کر انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں پیتے، ہمارے نام پہ پرمٹ نہ دو، کہتے ہیں نہیں تمہارے نام پہ دیں گے اور پیئیں گے ہم، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہم آج ہمارا حال یہ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم شراب کے اندر، چونکہ سوال پوچھا آپ نے تو مجھ پر واجب ہے، نہیں بالکل واجب لازم ہے، شراب کے اندر، جوئے کے اندر آج ہماری قوم یہ ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اور یہ جو ہائی لیول کی کلاس ہے، اس کے یہاں تو محفلوں کے اندر جیسے شربت نہیں بٹ رہا ہے، جیسے پانی بٹ رہا ہوتا ہے، ویسے کہ ویسے سارا کو سارا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس دن مفتی صاحب نے اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو انٹرنیشنل فلائٹس پر سفر کرتے ہیں، جی آپ نے اور بتایا، جب ٹرالیاں جب چلتی ہیں، اب بتائیں نا، نالج آپ کو زیادہ ہوئی نا، مال غنیمت دلے بے رحم۔ ماشاءاللہ، سلمان بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں جب ٹرالیاں چلنا شروع ہوتی ہیں، ادھر عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر عبد الرحمان بیٹھا ہوا ہے جو کراچی سے ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن ہواؤں کے اندر جا کے سب ختم، نہ عبداللہ نہ عبد الرحمان۔ اس نے کہا جی یہ شراب مفت کی ہے، اور اتنے وہ انگریز نہیں منگا رہے ہوتے جتنے ہمارے والے بار بار منگا رہے ہوتے ہیں، بیلے بجا رہے ہوتے ہیں کہ لے کے آؤ لے کے آؤ، ہر کھانے کے ساتھ شرابیں، ہر کھانے کے ساتھ شرابیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے دیکھیں جو اس حالت میں بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ شراب اور یہ جوا، یہ بالکل حرام، غلط، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جو قومیں اس کے اندر پڑی ہیں وہ تباہ و برباد ہوئی، ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جوئے سے کبھی مالدار نہیں ہو سکتا۔ جیسے علامہ صاحب نے سود کے بارے میں کہا کہ سود کھانے سے انسان یہ سمجھے کہ اس کے برکت ہوگی، کبھی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے، سود سے اسی طرح جوا تمہیں کبھی بھی امیر نہیں بنا سکتا ہے، بلکہ جتنے جواریوں کو دیکھیں، گھروں کے برتن انہوں نے آخر کے اندر بیچے ہیں۔ گھر کے گھر بیچے۔ ایک جواری بتا دیں کہ جو بڑا پرسکون اور بڑا امیر ہو، کوئی بھی نہیں۔ ایسے بالکل ایسا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو حضرت کی عاجزی ہے، ان کے سارے یہ فرماتے ہیں کہ معلومات آپ کو ذرا، لیکن حضرت کو بڑی معلومات ہے۔ حضرت دیکھیں نا، ہر لحاظ سے جوئے کی جتنی شکلیں حضرت نے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے آج کل میٹوں پہ، اس پہ، میچوں پہ سٹے، اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں معاف فرمائے، اور ایسے تمام ملعون لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر لائے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور دین کا داعی بھی کہتے ہیں، اور خود جو ہے وہ دین کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز میں وہ دین پر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، شراب جیسی لعنت سے اور جوئے جیسی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور یقیناً یہی ہونا چاہیے جیسا میں نے بریک سے پہلے بولا تھا، علماء اکرام کو معاشرے کی تمام تر نالجز، کیونکہ ظاہر ہے لوگ آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور پھر لوگ جو بری شکلیں ہیں معاشرے کی وہ بتاتے ہیں، علماء اکرام ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ سوجھ بوجھ اور ہاؤ ناؤ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاؤ نو جب تک بندے کو نہیں ہوگی تب تک وہ اس مسئلے کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل نہیں فراہم کر سکتا۔ میں علامہ اکرام حسین القادری صاحب کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں ناظرین۔ علامہ صاحب قبلہ، اس حوالے سے ابھی شراب نوشی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو کسی کا مال غصب کر لینا یہ بھی تو ظاہر ہے گناہ کے شدید بدترین گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کسی کا حق مار رہے، قرض لے کر واپس نہ لوٹانا، اچھا یہ وہ تمام تر باتیں جو آپ کو آج کے معاشرے کی عکاس نظر آتی ہیں، پھر یہ چیزیں بہت معمولی بن چکی ہیں، مطلب انہیں کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں کی حرمت کو؟ کوئی کسی سے قرض لے لے تو واپس، اور پتہ ہے یہاں تک کہا گیا، آج کل تو مقولہ بڑا مشہور ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا۔ استغفر اللہ، فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، معاشرے کی اور سوسائٹی کی ایک تلخ حقیقت کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب قرض کی بات کی جاتی ہے تو ضرورت کے تحت قرض لینے کو شریعت مطہرہ نے جائز قرار دیا ہے، اور صلہ رحمی اور حسن سلوک کی نیت کے ساتھ قرض دینے کو مستحب قرار دیا ہے۔ بالکل اور آپ کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک اور صلہ رحمی اور آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے آپ کو قرض دے بیٹھے تو پھر آپ کو اس کا احسان مند رہتے ہوئے جو وقت مقررہ ہے اس پر اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل لیکن آج ہمارا المیہ اور معاملہ یہ ہو گیا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ قرضی کیا جو ادا ہو گیا، کہ لیتے ہوئے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بات قائم ہوتی ہے کہ بھائی دینا ہوگا جب تب دیکھی جائے گی، ہاں فی الحال لینے کی کرو جی، بس، لینے کی کرو۔ یہ ذہن میں اس حوالے سے وہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لیتے ہوئے جب کوئی شخص یہ نیت کرے کہ مجھے یہ ادا بھی کرنا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ادا کرنے کے لیے خود انتظام اور اہتمام فرما دیتا ہے، اور اگر لیتے ہوئے ہی اس کی نیت کھوٹی ہے تو پھر وہ جناب کبھی بعد نہیں میں دے پائے دیکھا جائے گا اور میں نہیں دوں گا، تو فرمایا کہ وہ جو قرض کا مال اس نے لیا ہے وہ اس کے کسی فائدے کا نہیں رہتا، اللہ رب العزت اس مال سے فائدے کو اٹھا لیتا ہے، بالکل صحیح، اور اس مال کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جو نیت کا عمل دخل ہے، اب ایک تو غصب یہ ہے کہ آپ جناب کسی کے مال پر جا کر مجھے آسن مار کر بیٹھ جائیں اور اس سے سب کچھ لے لیں اور اس سے محروم کر دیں اپنے طاقت کی بنیاد پر۔ ایک تو غصب یہ ہے کہ جسے ظلم میں شمار کیا گیا، اس کی تو بہت زیادہ مسمت کی گئی، حقوق العباد کے اعتبار سے اس پر تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو یہ پیرایا ہے نا ہمارا کہ قرض لے کر غاصب بن جانا، واپس نہ دینا، یہ بڑی عجیب و غریب قسم جو ہے نا آج کل نکل آئی، اور خود حضور نبی رحمت صلی اللہ اچھا ظلم کی ایک قسم نہیں کہیں گے؟ بالکل، یہ قرض لے کر نہ واپس کرنا اور جان بوجھ کر واپس نہ کرنا، ایک تو ہے نا مجبور ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ واپس ادا کرے، اس پر پشیماں ہے، تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، لیکن لیا ہی اس لیے کہ واپس نہیں دینا، یا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود ادا نہیں کرتا، تو اسے ظلم میں شمار کیا گیا ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے، کہ جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی تو اس کا بدلہ آپ نے نیکی کے ذریعے سے نہیں بلکہ آپ نے ظلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ اچھا، یہ کس قدر زیادہ وبال ہے قرض کا لینا، یہ بات بھی ہمارے فقہاء نے ذکر کی کہ ضرورت کے تحت جائز تو ہے، لیکن جس حد تک ممکن ہو قرض لینے سے بچا جائے، اور اس کی وجہ یہی بیان کی گئی کہ جب کوئی مقروض جو ہے اس دنیا سے جاتا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو جان ہے وہ معلق رہتی ہے، یہاں شارحین نے ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں دخول سے روک لی جاتی ہے۔ اور الترغیب والترہیب کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایک مسلمان بھائی کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے تب بھی بتا دے، اور اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے تب بھی بتا دے۔ تو صحابہ آگے بڑھے، ان کا یا رسول اللہ اس کے قرض کی ادائیگی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے۔ اس کی اور اس سے بڑا اور کیا وبال ہو سکتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی جنازے کی اطلاع دی جاتی ہے، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنازے کی اطلاع دی جاتی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال ہی یہ فرماتے تھے کہ جو صاحب جنازہ ہے کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ تو اگر کہا جاتا کہ جناب قرض ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ تم خود ادا کر لو۔ یعنی یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ کوئی شخص مقروض ہو کر مرے، اللہ اکبر، اس سے بڑا جو ہے نا محرومی کا عنصر کیا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے جنازہ ادا کرنے سے رک جائیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حکم فرما دیں اور وہ محروم رہیں۔ اچھا، پھر ساتھ اس بات کی جانب بھی ہمیں یہ ضرور توجہ کرنی ہے کہ جب کوئی شخص مقروض مرتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب اس کے حساب کتاب کا معاملہ ہے تو پھر نیکیوں کو دے کر جو ہے قرض ادا کیا جاتا ہے، اس لیے ورثاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وراثت کو تقسیم کرنے لگو تو اس میں سب سے پہل جس امر میں کرو وہ یہ ہے کہ جو مقروض دنیا سے چلا گیا ہے
تو وارثوں کو چاہیے کہ اس قرض کی ادائیگی مال وراثت سے کرے تاکہ جلد از جلد اس کا یہ معاملہ ختم ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے نیکیوں کا اجر اور ثواب اسے ملتا رہے۔ اچھا، یہاں جو غصب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، میں آخر میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات عام طور پہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب ہم احکامات شریعہ کے مطابق قرض کا لین دین یا پیسوں کے معاملات نہیں کر رہے ہوتے، اس کی وجہ سے یہ غصب کرنا یا پھر قرض لے کر واپس نہ دینے کے معاملات زیادہ جنم لیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو آیت مدائنہ کہلاتی ہے نا سورہ بقرہ کے آخر میں جو لکھت پڑھت کے سارے احکامات ہیں، وہاں قرض کے حوالے سے 3 خاص احکام ذکر کیے گئے کہ جب کسی کو قرض دیا جائے یا لیا جائے تو 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھو تاکہ تمہارا مال ڈوبے نہ۔ 3 جو احکامات ذکر کیے، پہلا یہ ہے کہ تم تحریری معاہدہ قائم کرو، صحیح، جس کو قرض دے رہے ہو ہاں وہ ایک ایویڈنس قائم رکھو، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ یہ نہیں کہ جناب کسی کو اگر 2000 روپے دے دیے ہیں تو آپ کہیں کہ یار 2000 ہی ہیں واپس مل ہی جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ایک وقت آپ پر ایسا آ جائے کہ وہ 2000 آپ کے لیے بہت بڑی قیمت رکھتے ہوں، تو اس لیے فرمایا کہ مال کم ہو یا زیادہ تحریری معاہدہ کیا جائے۔ دوسرا، تاریخ مقرر کی جائے، اس معاہدے میں اس تاریخ کو بھی برے کار اور ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کب اس کی ادائی واپس ہونی ہے، تاکہ وہ وقت مقرر ہونے پر آپ اس سے مطالبہ کر سکیں، اور مطالبہ کرنے میں حق بجانب بھی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ دے بیٹھے اور جب آپ کو ضرورت پڑی تو اس نے کہا کہ آپ نے تو کوئی تاریخ مقرر نہیں کی تھی۔ اور تیسرے ذکر کیا کہ جب کسی کو قرض دینے لگو تو 2 گواہ قائم کرو تاکہ قرض لینے والا جو ہے وہ کسی طرح سے منحرف نہ ہو، وہ اس بات کو ماننے سے کہیں انکاری نہ ہو جائے کہ میں نے قرض لیا ہی نہیں۔ تو اگر ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھ لیا جائے تو مال آپ کا مغصوب بھی نہیں ہوگا اور مقروض جو ہے وہ آپ کا قرض دینے کا زیادہ پابند ہو جائے گا۔ خوف الہی تو ایک جگہ ہے ہی، مگر معاشرتی اعتبار سے، احکامات شریعہ کے اعتبار سے جو آپ کو سیف سائیڈ ملے گی اس کا بینیفٹ بھی آپ ضرور حاصل کر سکیں۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوب۔ میں قبل اس کی کہ مفتی صاحب کی طرف بڑھوں، علامہ صاحب آپ سے علامہ صاحب اور مفتی صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے حاجی امین صاحب جاپان بیٹری والے، وہ اس وقت شدید علیل ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کے لیے آپ دعائے صحت فرما دیں، مختصر دعائے صحت۔ آپ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمارے جو امین بھائی بیمار ہیں، اے مالک و مولا اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں، طبیعت ان کی کافی ناساز ہے، اے رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا الہ العالمین صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر، گھر والوں پر صحت عافیت کے ساتھ تا دیر قائم و دائم فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ علامہ صاحب آپ بھی فرما۔ علامہ صاحب پلیز۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، قبلہ مفتی صاحب کی مانگی ہوئی یہ دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا، یا شافی الامراض اشف مرضانا مرضى المسلمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور تمام مسلمان جو اس وقت کسی اذیت تکلیف میں مبتلا ہیں تمام پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اور میں اپنے محترم جناب رئیس احمد صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، مفتی اکمل صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ایک سوال اور آپ سے کرنا ہے، بڑا اہم رزق حلال کے حوالے سے، آپ نے ماشاءاللہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، پاکیزہ مال، پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اپنے مال میں سے، اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، اس میں بھی بد احتیاطی نظر آتی ہے ہمارے کھانے پینے میں، ہمیں جبکہ شکوک و شبہات والی فضا میں، کسی معاملے میں، کسی ہوٹل میں، کسی راستے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کھانے پینے میں بد احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے؟ دیکھیں قرآن کریم نے کئی مقامات پر، جس طرح قبلہ علامہ لیاقت صاحب بڑی صراحت کے ساتھ بڑے مدلل انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اور علامہ اکرام صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ماشاءاللہ، قرآن کریم نے ایک بار نہیں کئی مقامات پر یہ بیان فرمایا، کہیں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو
کھاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ اے لوگوں کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال رزق عطا فرمایا. تو حرام کی طرف جانا یہ شیطانی خطوات کی نقش قدم کی اس کی پیروی کرنا ہے. تو فرمایا کہ ایک راستہ ہے رحمانی راستہ جو حلال کا راستہ ہے, دوسرا راستہ ہے شیطانی راستہ جو حرام کا راستہ ہے. تو ہر عقل مند چاہے گا کہ وہ رحمانی راستہ اختیار کرے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. عام طور پر جو ہے وہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہوتا ہے حلال حرام, میں محنت کرتا ہوں, محنت سے کماتا ہوں. جوئے کے بارے میں کہا, قرض کے بارے میں کہا, یار میں نے قرض کسی سے لیا تو میں نے اپنی ایفرٹس کی ہیں اور میں نے اسے بیوقوف بنایا ہے, ٹیلنٹ لگایا, ہاں اپنا ٹیلنٹ لگایا ہے. یار آپ لوگ آگے بتا دو. اچھا اسی طریقے سے جوا, جی ہاں یہ کچھ آسان تھوڑی ہے اس طرح کرنا, آپ کر کے بتا دو. نہیں تو صحیح بات, ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں, سب کو بچائے اللہ تعالیٰ. میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی بچائے جو یہ کہتے ہیں. صحیح بات. تو اسی طریقے سے جوا کھیلنے والا جب وہ میچز پر, جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا میچز پر کھیل رہا ہوتا ہے اور ہر چیز پر لگا رہا ہوتا ہے, تو جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کہا میں محنت کر رہا ہوں بھائی, فون کر رہا ہوں, میرا خرچہ ہو رہا ہے, اپنا جو ہے وہ ٹیلنٹ لگا رہا ہوں, میں اپنا وقت خرچ کر رہا ہوں. میں اسی طریقے سے چوری کرنے والا وہ بھی کہتا ہے کہ یار میں راتوں کو نکلتا ہوں, بڑی محنت کرتا ہوں, چوری کرتا ہوں. ڈاکہ زنی کرنے والا, جان داؤ پہ لگا کے بیٹریاں چراتا ہوں گاڑی کی, جی 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 ایسے بھی کہتے ہیں لوگ انٹرویو میں, 5000 کی بیٹری میں جان داؤ پر لگا کر جو ہے وہ چراتا ہوں. ہاں بالکل جی تو اسی طریقے سے ڈاکو کو آپ دیکھیں. مفتی صاحب اس کو کنٹینیو کرتا ہوں, ایک بریک ہے ناظرین کرام. بریک کے بعد بزم علماء میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. رزق حلال اور مال تجارت آج ہمارا موضوع ہے, تجارت ہمارا موضوع ہے, لیکن ہم موضوع کو بس آنے والے سیگمنٹ میں انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ کر لیں گے. پھر آپ کی کالز, آپ کے سوالات اور علماء دیں گے ان کے جوابات. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم بات کر رہے تھے رزق حلال پر. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, میں نے سوال کیا تھا اور اس کی سوال کی وسعت میں بہت ساری چیزیں ارشاد فرما رہے تھے. جی تو میں عرض کر رہا تھا ابھی بریک میں, آپس میں من میں واقعہ شیئر کیا تو قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو شیئر کریں. میری گاڑی کے سائیڈ مرر نہ کئی عرصے سے چوری ہو رہے تھے, تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے. میں بڑا پریشان. اچھا اب خرچ کی اتنی بات نہیں ہوتی, جو ایک یعنی ذہنی کوفت ہوتی ہے نا, تو وہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. خیر کیمرہ وہاں پر لگا اور غصہ آتا ہے بس انسان کو, غصہ آتا ہے. ہاں بے وجہ بار بار, اب جھنجھٹ ٹائم ہے نہیں. اب وہاں پر کیمراز لگ گئے تو بہرحال بندہ پکڑا گیا. صحیح, میں اس کو میرے پاس لاؤ. تو اس کو میں نے پہلے کہا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے, آپ کتنے چوریاں کر رہے ہیں. تو پہلے تو سنتا رہا, تو مجھے پہلے کہتا ہے کہ بس معاف کر دو نا مولوی صاحب کیا ہے. اب وہ کہاں پہچانتے ہیں. لیکن جب میں نے کہا نہیں میں تجھے جو ہے نا وہ سزا دلواؤں گا, کھانے میں دوں گا, تو مجھے کہتا ہے کوئی چھرا مارا ہے آپ کو کیا. اچھا گولی مار دی ہے آپ کو, آپ کیوں اتنا بلبلا رہے ہیں. اچھا ہاں ایک شیشہ تو ہے. یعنی ان کا آپ دیکھیں سینس دیکھیں ان کا, مطلب ان کا کہ وہ کرنے کے بعد اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب شرم کرو, مجھے اس وجہ سے اب تھانے لے کے جاؤ گے, کچھ شرم کرو آپ, ایسا نہیں ہوتا. اتنی ڈٹائی, تو مطلب یہ ڈٹائی اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں. چوری پر سینہ زوری, اور یہی معاشرہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو اسی لیے محنت ہو یا کوئی حرام میں محنت ہے وہ کسی طور پر بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی, وہ حرام میں ہی کاؤنٹ ہوگی. اور محنت بھی گناہ میں, جی وہ ہاں وہ محنت بھی گناہ میں ہے, وہ کمائی بھی حرام کی ہے. اور جو حلال ہے تو وہاں پر محنت بھی کاؤنٹ ہوگی حلال میں, اور حلال بھی پاکیزہ اور آپ کی محنت بھی پاکیزہ. کہتے ہیں نا کہ طلب کسب الحلالی فریدتم بعد الفریدہ, کہ حلال چیز کو کسب کرنا, اسے اختیار کرنا, یہ بہت سے فرائض کے بعد یہ فرض ہے, اسے اختیار کرنا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص تھا, تو اس سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تیرا بھائی کیا کام کرتا ہے. نہیں کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو. کہا کہ میں تو بس عبادت کرتا ہوں, اور میرا بھائی جو ہے نا وہ کھاتا مطلب کماتا ہے, تجارت کرتا ہے, اور اس کا جو ہے وہ کچھ پروفٹ مجھے بھی دیتا ہے. تو فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے بہتر ہے. اللہ اکبر. ہاں تیرا بھائی عبادت میں مشقت بھی اور ذمہ داری بھی. جی تیرا بھائی تجھ سے بہتر ہے. اچھا آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے شبہات میں پڑھتے ہیں, شبہات میں پڑھ کر پھر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. حدیث پاک ہے کہ الحلال بین والحرام بین, حلال ظاہر حرام ظاہر, جو ان کے درمیان ہے, وما بینہما شبہات, ان کے درمیان شبہات ہے. فمن اتقا,
جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچایا اس نے اپنا دین مکمل کر لیا، اللہ اکبر۔ اور جو شبہات سے نہیں بچا سکا تو پھر وہ عنقریب حرام میں پڑتا ہے۔ ہم شبہ کی چیزوں کو لیتے ہیں، بالآخر حرام میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات۔ ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ حرام تو حرام ہے، ہمیں شبہات سے بھی بچنا ہے۔ شبہات سے بھی بچنا۔ جہاں پر ذہن میں شبہ پڑ جائے تو ہمیں اس سے بھی اجتناب کرنا ہے، آپ کبھی حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی فجر کے فرائض ہوتے ایک دم باہر نکلتے، گھر کی طرف جاتے، کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فوراً چلے جاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تو فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ اور کوئی بات نہیں ہے، میرے پڑوس میں درخت ہے، اس درخت کا کچھ حصہ میرے صحن میں لگتا ہے اور اس وقت پھل گرنے کا زمانہ ہے، میں جلدی پہنچ کر انہیں اٹھا لیتا ہوں تاکہ میرے بچے اسے نہ کھا لیں اللہ اور میں اپنے پڑوسی کو پہنچاتا ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، بلکہ آپ تو یہ فرماتے ہیں، میں شیئر کرتا ہوں، مفتی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ تہمت کے مقام سے بچو، اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بری جگہ، مثال کے طور پہ سینما ہے اور اس کے باہر اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تو آپ اس گاڑی کو دھکا دے کے کچھ آگے لے جاؤ، مگر اس مقام پہ بھی نظر نہ آؤ جو مقام ہے تہمت ہے۔ بلکہ ایک مشہور اللہ کے ولی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم بتائیں، فرمایا کہ ارے پگلے حلال کما، تو اللہ کے جس نام کو پڑھے گا تیرے لیے اسم اعظم بن وہی جائے گا۔ اعظم ہو جائے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ ناظرین کرام، اسی خوبصورت بات پر آج رزق حلال اور تجارت بہت زبردست گفتگو کی علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ اکرام حسین القادری صاحب نے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں جن معاملات کے بیچ گھرے ہوئے ہیں یہ سب وہی باتیں ہیں جو سراسر غلط ہیں، جو سراسر حرام ہیں، لیکن نت نئے نرالے انداز اور شکلوں کے ساتھ ہم پر حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال ہمیں سود سے باہر طور بچنا ہے، ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے بچنا ہے، ہمیں تجارت میں یا اپنے معاش میں یا نوکریوں میں رزق حلال کو ترجیح دینی ہے۔ اپنی نوکری پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ ادا کریں، اس کی منفعت اگر آپ کو یہاں پر کوئی نفع ٹھیک نہیں ہو سکا، یہاں لوگوں نے اگر احساس نہیں کیا، آپ کا خیال نہیں کیا کہ یہ پوری دیانتداری سے نوکری کرتا ہے، اس کا خیال کیا جائے، اگر نہیں کرتے مالکان تو آپ چھوڑ دیں، آپ کا مالک اوپر ہے اور وہ آپ کو آپ کا یہ نفع ضرور دے گا۔ کسی کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ ایمان کامل ہونا چاہیے بندہ مومن کا۔ اچھا جی، کالز لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ بھائی سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمان بھائی 3 سوال ہے میرے۔ آپ کی آواز میں ایکو آ رہا ہے، بہت زیادہ ایکو سسٹم۔ جی اب بولے۔ جی ہیلو جی بولے۔ آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے۔ اچھا سلمان بھائی میرے 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو مذاق میں کہے میری ماں تو اس کے نکاح پہ کوئی اثر پڑے گا؟ تو میری ماں مذاق میں کہے میری ماں، ٹھیک ہے۔ جی جی اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ایک یہ ہے اعتکاف میں جو ہے 3 دن اگر بیٹھیں تو 10 دن کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اعتکاف میں اگر 3 دن بیٹھے ہیں تو 10 دن کا ثواب ملے گا، وہ جو 10 دن والی صورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بہن، اور کوئی سوال؟ اچھا یہ، اور کمرے میں اعتکاف کے دوران ہم خود اپنے کمرے میں صفائی کر سکتے ہیں، اور اکیلے ہوں اکیلے کمرے میں اپنے کمرے کی صفائی اعتکاف کے دوران اپنے کمرے کی صفائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی نیکسٹ کالر کی طرف آئیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سلمان بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہے۔ ایک زکوٰۃ کو لے کے، میرے پاس میں 5 لاکھ روپے تھے تو میں نے پراپرٹی کے لیے ایڈوانس دے رکھے، 1 لاکھ روپے کیش ہے، اور میرے پاس 4 تولہ سونا تھا تو میں نے بینک میں گروی رکھ کے 2 لاکھ روپے لون لیا ہے۔ صحیح۔ تو وہ سونے پہ بھی زکوٰۃ نکالنا ہوگا؟ بینک میں سونا رکھ کے گروی 2 لاکھ لیے اور 8 لاکھ پہلے سے ہیں، تو کیا اس سونے کی زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی؟ 8 لاکھ کہاں پر ہے ان کے پاس؟ 8 لاکھ ان کے پاس ہیں اور بینک میں گروی رکھ کے سونا انہوں نے جو ہے کچھ اماؤنٹ 8 لیا۔ لاکھ انویسٹ کیا ہوں۔ جی اور دوسرا سوال ہے۔ اچھا 8 لاکھ آپ نے انویسٹ کیے ہوئے اس مکان میں جس میں آپ رہیں گے؟ ہاں نہیں میں نے صرف پراپرٹی کے لیے ایک مطلب ایڈوانس دیا ہے، ابھی پراپرٹی خریدنے کا ہو۔ اچھا خرید نہیں رہے، ایڈوانس دیا ابھی آپ نے، اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے پراپرٹی انویسٹمنٹ کے لیے وہ، یا رہیں گے آپ وہاں؟ جی ہاں انویسٹمنٹ کے لیے۔ انویسٹمنٹ کے لیے، اچھا ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے۔ پوچھیے۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک مقدس جگہ گیا تھا تو وہاں پہ میں نے نماز نہیں پڑھی ان کے پیچھے، امام کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت مقدس جگہ ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں کی امام نے مجھے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی میرے 2-3 سوال ہیں جی. کیا پوچھیے. ہاں جی میں اکثر بیمار رہتا ہوں جی. ٹھیک ہے. یا ایک تو میری کانوں کی سماعت بالکل کمزور ہے. اچھا سماعت کمزور ہے آپ کی. اچھا اور؟ یا میرا ایک بیٹا ہے 4 بیٹی ہیں. صحیح. یا میرا کام کاج بالکل نہیں, کبھی دیہڑی ہوتی کبھی مسئلہ نہیں. کیا ہے؟ اچھا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ پوچھئے نا. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس نہ کوئی سونا ہے, نہ کوئی چاندی, نہ کوئی ضرورت کا اور ضرورت ہے یا تو کوئی سامان ہے گھر میں. صحیح. کیا میں فطرانہ یا کوئی زکوٰۃ مجھ پہ لاگو ہوتی ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں پیسے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس؟ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ فطرہ اور زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا دینے کی بات کر رہے ہیں کہ بات نہیں ہے کہ جس سے گھر کا گزار چل رہا ہے. اچھا نہیں بالکل ٹھیک ہے. کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے جی. آپ کی آواز ایک تو بہت کم آ رہی ہے بھائی. جی بولیں دوبارہ. ہاں جی جی بولیں کیا کہہ رہے تھے؟ دوسرا سوال یہ کہیں سنا ہے جی کہ یہ جو ہم اذان میں صبح کی اذان میں پڑھتے ہیں نا صلاۃ خیر من النوم, جی یہ کسی سے سنا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے. اچھا اچھا صحیح ہے. اچھا ٹھیک. یہ قرآن میں نہیں ہے. اچھا اچھا قرآن میں تو پوری اذان نہیں ہے. قرآن میں تو اذان بھی نہیں ہے بھائی پوری. یہ نہیں پوچھا آپ نے ان سے؟ جواب دونوں کو دیا ہے بھائی. جی جی اچھا اچھا چلیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ جس طرح نیم حکیم خطرہ جہاں ہوتا ہے نا بھائی, نیم عالم خطرہ امام بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے گریز کیا کریں. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں انڈیا سے بول رہا ہوں بھائی. جی بھائی میں پاکستان سے سن رہا ہوں. سوال کیا ہے آپ کا؟ بس وہی نماز کے حوالے سے آپ نے ہولڈ پہ رکھا ہے نا. جی جی آپ بتائیے اب آ گئے نا آپ ٹی وی پر. اب بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد آصف ہے, میں بامبے سے بات کر رہا ہوں. آصف بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ بس سوال بھائی یہ پوچھنا تھا کہ اگر تراویح میں سمجھو اگر 8 رکعت 10 رکعت جتنی بھی رکعت اگر پڑھ لی ہو اور اس کے بعد میں اگر کوئی حاجت ہو جائے تو وتر جو ہوگی وہ تراویح کی نماز 20 رکعت پوری کرنے کے بعد پڑھنی پڑے گی یا اس سے مطلب پہلے تراویح اس کے بعد وتر کے بعد ادا کر سکتے ہیں تراویح کی بقیہ نماز؟ ٹھیک ہے آصف بھائی. یہ سوال تھا. اور کیا؟ اور دوسرا ایک سوال اور ایک اجازت ہے تو ایک اور سوال پوچھ لوں. ہاں پوچھیے بھائی پوچھیے یار, آپ اتنی دور سے آئے ہیں ماشاءاللہ. پوچھیے. ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اگر ہم ظہر کے آخر میں 2 نفل پڑھتے ہیں تو اس میں اگر یہ ساتھ میں مطلب اسی 2 نفل میں اسی ساتھ میں نیت کر لے کہ 2 رکعت نماز ظہر اور صلاۃ و حاجت, تو مطلب یہ اس طرح کر کے بقیہ نمازوں میں بھی نفلوں میں بھی دوسری نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں نیت کے حوالے سے. ظہر ہو گئی, مغرب ہو گئی اور عشاء ہو گئی, 3 نمازوں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں تھوڑا اٹک جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. اچھا. الحمدللہ بات 2-3 بار دہرا ہو سکتا ہے, تو اس میں آپ بتا دیں کہ سجدہ سہو ہوگا یا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی تلاوت میں اٹک جاتے ہیں تو بار بار دہراتے ہیں. اچھا اور روزے میں شوگر چیک کروا سکتے ہیں؟ روزے میں شوگر چیک کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کیا سوال ہے؟ بس ٹھیک ہے. اور سوال یہ ہے کہ وضو کا پانی استعمال شدہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور وہ کپڑوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے نا, اگر وضو کر کے کپڑا چینج کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے آپ کا سوال. جی وضو کا پانی کہہ رہی ہے کپڑوں میں نہیں لگنا چاہیے اگر وضو کر کے کپڑے چینج کر لیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین نگراں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ نے جتنی بھی ظاہر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں, جتنے ہمارے کالرز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سوال کو کوشش کیا کریں, سمرائز کیا کریں, چھوٹا کیا کریں. کوئی بہت ڈیٹیلڈ کوئسچن ہو تو اس کی وجہ سے بہت سارے کالرز جو ہے وہ رہ جاتے ہیں, اس لیے ہمیں کالز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس لیے ہمیں اپنے ظاہر ٹارگیٹڈ ٹائم کے اندر اپنے حدود میں رہ کر کالز لینی ہیں اور ان کے جوابات بھی دینے. بریک کے بعد آپ کی کالز, آپ کے سوالات اور مفتیان کرام دیں گے لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے جوابات. بخشش و مغفرت کا سفینہ شان